طرف جا رہی ہے. تو اللہ کا خاص کرم یہ ہے کہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم نے قدم اٹھائے، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اوپر والے کا خاص کرم ہے کہ آج پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جنہوں نے جس طرح کی یہ وبا پھیلی تھی، جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا. تو میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آگے ابھی ہمارے آگے بھی چیلنجز ہیں، یعنی ہمیں آگے بھی احتیاط کرنی ہے، لیکن اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. میں صرف تھوڑا سا ذرا آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے 13 مارچ کو جب لاک چیلنجز ہمارے سامنے آئے اور ہم نے پھر کیا قدم اٹھائے، کس طرح ہم ایک مشکل وقت سے نکلے اور یہاں آج پہنچے کہ جو ہم خود نہیں سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا کرم اس ملک پہ ہونا تھا کہ اتنی تیزی سے نیچے آئی ہے ہماری کرونا وائرس کے کیسز. دیکھیں، جب کرونا وائرس کی پہلے چائنا سے شروع ہوا، پھر یورپ چلا گیا، تو لوگ یہاں بیٹھ کے یورپ کو دیکھ رہے تھے، اور یورپ میں جس طرح کے وہ میجرز لے رہے تھے، قدم اٹھا رہے تھے، تو یہاں بھی ہمارے پر پریشر پڑ گیا کہ وہی کرو جو یورپ کر رہا تھا. اور شروع کے اندر ہم نے تھوڑی کوشش بھی کی، لاک ڈاؤن بھی لگا دیا، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہماری پہلی گورنمنٹ تھی جس نے ایک چیز، سب سے پہلے ایک چیز ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارے اور یورپ کے حالات بالکل مختلف ہیں. ہمارے اور چائنا جو ووہان شہر کے اندر یہ شروع ہوئی تھی وبا، ہمارے ان سے بھی حالات مختلف ہیں. ہم وہ پہلی گورنمنٹ تھی جس کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ جب آپ کے ملک میں غربت ہو، جدھر کچی وادیوں میں لوگ رہتے ہوں، جدھر انفارمل لیبر ہو، یعنی کہ وہ مزدور جن کے پاس آپ کے پاس کوئی آپ کی کتابوں میں نہ ہو، رجسٹرڈ نہ ہو، اور جدھر اکثریت وہ تقریباً 70 سے 80% جو آپ کے مزدور کام کرنے والے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہ ہو، تو ہمارے جیسے ملک میں اس کی اپروچ بالکل مختلف تھی یورپ سے یا جو چائنا میں تھی. اور مجھے خوشی ہے اپنی ٹیم کے اوپر کہ ہم نے جب آپس میں مشاورت کی تو ہم نے وہ چیزیں کی جو بعد میں دنیا کو سمجھ آئی. مثلا سمارٹ لاک ڈاؤن، ہم وہ پہلی حکومت تھی جس نے اس کی بات کرنی شروع کر دی، کیونکہ ہم نے سمجھ آ گئی کہ اگر آپ ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، یعنی جس کو میں شروع میں کہا تو میرے بڑی تنقید ہوئی کہ جو کرفیو جب آپ لگاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں کرفیو لگانا بہت مشکل ہے جدھر کچی وادیوں میں اور غریب علاقوں میں اور محلوں میں 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں. وہاں آپ پہ اگر آپ پوری طرح لاک ڈاؤن کریں گے تو اس کا مطلب لاک ڈاؤن ہوگا ہی نہیں. وہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب آپ ان علاقوں میں، پہلے تو وہ لوگ ہیں جو کہ دہاڑی کے اوپر پیسہ بناتے ہیں، انہوں نے اگر پیسہ مزدوری کریں گے تو بچوں کو کھانا دیں گے، یا یہ چھابڑی والے ہیں، وہ ہمارے لوگ، رکشہ چلانے والے، یہ سارا وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی لیبر تھی، ایک مزدور تھے، محنت کش تھے، جن کو اگر آپ گھروں میں بند کر دیں تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ تو بھوکے مر جائیں گے، لوگ تو بھوک کی وجہ سے باہر آ جائیں گے. اور ایسا ہم نے دیکھا کہ کئی ملکوں میں ہوا. ہندوستان میں جب انہوں نے پوری طرح لاک ڈاؤن لگا دیا اور جب ایک دم انہوں نے 4 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کرفیو ہندوستان میں لگا دیا، تو آج بھی ہندوستان کے اس قدم اٹھانے کے آج بھی وہاں اثرات ہیں. غربت بڑھ گئی، بھوک بڑھ گئی، جن لوگوں کو انہوں نے ایک دم شہروں میں کام کر رہے تھے، دیہات سے آ کے لوگ جن کو مائیگرنٹ لیبر کہتے ہیں، جیسے ہی انہوں نے وہ لاک ڈاؤن کیا اور ان کو وہ وہاں بیچارے پھنس گئے شہروں کے اندر، اور کئیوں نے 100 میل پیدل چل کے اپنے گھروں میں گئے. تو جب اس طرح کا لاک ڈاؤن لگایا تو اس کو کیونکہ مشکل ہوتا ہے امپوز کرنا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لاک ڈاؤن صحیح طرح لگا ہی نہیں، کیونکہ ناممکن ہے. امیر علاقوں کے اندر اور خوشحال علاقوں کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے، میں اپنے گھر میں بڑے آرام سے رہ سکتا ہوں اگر مجھے کوئی لاک ڈاؤن ہو جائے.
ہمارے پاس تو پیسہ بھی ہے، گزارا کر سکتے ہیں، بھوک بھی نہیں ہے. لیکن ان علاقوں میں جدھر پیسہ بھی نہیں ہے، دہاڑی دار بھی ہیں، جدھر زیادہ لوگ چھوٹے سے محدود سپیس میں بھی ہیں، وہاں یہ بہت مشکل تھا. اور یہ آج دنیا ریئلائز کر رہی ہے، دنیا اس چیز کو آج مان رہی ہے کہ پوری طرح لاک ڈاؤن ناممکن ہے. یہ ہم نے بہت جلدی فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کرنے کے بعد ہم نے جب اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ آئے، ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہم نے کسی قسم کا بندش نہیں کر رہی، کیونکہ ہمارا فوڈ سپلائی، کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ نہ کسی طرح رک جائے. اور اس کے علاوہ ان مشکل وقت میں، کیونکہ ہمیں کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جب ہم یہ اکانومی کھولنا شروع کیا، اور ہم نے پہلے کھولنا شروع کیا، اور ہم نے جب کنسٹرکشن کے لیے ہم نے کھولا، کیونکہ ہم نے کہا کہ مزدوروں کو نوکری ملے، نہیں تو گورنمنٹ کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں کہ سب کو ہم پیسے دیتے رہیں. تو اس وقت بڑی تنقید ہوئی ہمارے پہ، بہت لوگوں نے تنقید کی کہ یہ تباہ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو لوگ پیسے والے تھے، جن کے پاس وہ وسائل تھے لاک ڈاؤن ہونے کے، انہوں نے تنقید کی کہ لوگوں کی جانوں میں خطرہ ڈال رہے ہیں، اور اپنے ملک میں وہ کام کرنے لگے ہیں جس سے بڑی جلدی اموات بڑھیں گی. اور اس طرح کی تنقید ہم نے سنی، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے یورپ میں کیا ہو رہا ہے. وہاں ایک دن میں 1,000 لوگ مر رہے تھے. تو وہ رسک تھی، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بچانا تھا. کرونا سے بچاتے یہ نہ ہو کہ ہمارے لوگ بھوک سے بھی مریں. تو وہ ہم نے رسک لے کے فیصلہ کیا، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں آج آپ کو بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست تھا. دوسری چیز جو ہم نے کی، اور جس کے اوپر میری گورنمنٹ کو خاص فخر ہے، جو ہمارا احساس پروگرام تھا. کیونکہ ہمیں ایک دم پتہ تھا کہ جب آپ نے ایک دم ایک لاک ڈاؤن کیا تو اس کا اثر تو پڑنا ہے، غربت بڑھنی ہے. سب سے زیادہ لاک ڈاؤن کا اثر غریب طبقے پہ پڑ رہا تھا. جو ہمارا جتنی نچلی کی کلاس تھی، سب سے زیادہ تو ان کو تکلیف تھی. جس طرح کہ آج ہندوستان میں ثابت ہو گیا، ساری جو سرویز آئی ہیں ان میں ثابت ہو گیا کہ اوپر والے 15-20% لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا لاک ڈاؤن سے، لیکن جو نچلا طبقہ تھا وہ بالکل کرش ہو گیا. تو اس کو بچانے کے لیے ہم نے احساس پروگرام کیا، اور بڑے تھوڑے وقت میں، اور اس کا کوئی پاکستان میں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں اس کا کوئی اور پریسیڈنٹ نہیں ہے. اس طرح کی کوئی اور کسی نے اتنی کامیابی سے اتنا بڑا پروگرام اتنے چھوٹے وقت میں، اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کو اور شفافیت سے بچایا، جس میں کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشنز نہیں تھی. ہم نے بالکل لوگوں کو سے ایک ہمارے پاس پرانا ڈیٹا تھا، پھر ہم نے لوگوں سے ریکویسٹ منگوائی 8171 پہ. وہ جب انہوں نے ہمارے سے جو لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں ضرورت ہے امداد کی، پھر ہم نے اپنا پورے چیکس فلٹر کیا ان کو نادرا کے ڈیٹا سے، اور پھر ان کو ہم نے پیسہ پہنچایا. تو وہ اس سے بھی بہت زیادہ لوگ بچ گئے. جو ہمارا کمزور طبقہ تھا وہ ان مشکل حالات سے بچ گیا، جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہندوستان میں کمزور طبقہ جن حالات سے گزر رہا ہے. لیکن اس سے یہ بھی ہوا کہ ہم پھر یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم لاک ڈاؤن بھی جو اسمارٹ کیا وہ ہم نے افیکٹولی کیا. ہم نے جگہیں دیکھ لیں کہ کدھر کلسٹرز آ رہے تھے، اور ادھر پھر جا کے ہم نے لاک ڈاؤن کیا، جس کی تعداد اسد آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے ہم نے ایریاز پہ کئی سو لاک ڈاؤنز کیے جو کلسٹرز تھے، جس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پھیل رہی ہے تو ہم نے ادھر جا کے لاک ڈاؤن کیا. تو وہ افیکٹو بھی ہوا، اور پھر ان لوگوں کی مدد بھی کر سکے جدھر ہم نے تھوڑے سے علاقے میں کیا. کیونکہ پھر سے میں اس کی اپنی ٹیم کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ اگر آپ ان علاقوں ملکوں میں جدھر غربت زیادہ ہے، اگر آپ پوری طرح لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا. اور آپ کے سامنے پھر ہندوستان کی مثال ہے، اور مجھے یہ خوشی نہیں ہوتے کہتے ہوئے، لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ انہوں نے بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا. لیکن آج ہندوستان میں کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، ان کی ہماری تیزی سے زیادہ ان کی وہ پھیل رہی ہے وبا. ان کے شہروں میں پریشر ہے، ان کے اسپتالوں میں ہمارے سے زیادہ پریشر پڑ گیا ہے.
ان کے کیسز 30,000 سے اوپر چلے گئے ہیں، جو اموات ہو چکی ہیں، اور ان کے بھی کیسز بڑھ رہے ہیں، جبکہ ہمارے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 مہینے کے بعد سب سے کم کیسز آج پاکستان میں ہیں۔ اچھا، اب میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو آپ کو سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وائرس ہے، کرونا وائرس، اس کے اوپر ابھی دنیا سیکھ رہی ہے۔ ہمیں ابھی تک پوری طرح نہیں پتا کہ اس وائرس کو ہم سمجھ نہیں سکے، دنیا اس کو ابھی سمجھ نہیں سکی۔ ابھی تک ویکسین تو اس کی نکلی نہیں، لیکن اس کو سمجھ بھی نہیں سکی، کیونکہ عجیب ملک دنیا سے ڈیٹا آ رہا ہے۔ دنیا ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکی کہ پاکستان میں کیا ہوا، جبکہ ہندوستان ہمارے ساتھ والا ملک، وہاں کیسز اوپر تیزی سے جا رہے ہیں، ہمارے سے نیچے سے شروع ہوئے تھے، آج ہمارے سے اوپر نکل گئے ہیں اور ہمارے کیسز نیچے آ گئے۔ دنیا کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے، یہ سمجھ گئی ہے دنیا، کہ جیسے آپ کے کیسز نیچے آئیں اور آپ نے احتیاط نہ کی تو پھر آپ کے کیسز اوپر جا سکتے ہیں۔ اس کی مثال آسٹریلیا میں، انہوں نے اپنا جو سب سے بڑا شہر ہے میلبرن، اس کو ادھر نیچے کیسز چلے گئے تھے، انہوں نے احتیاط نہیں کی، تیزی سے کیسز اوپر گئے، پھر سے انہوں نے شہر کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ اسپین کے اندر یہ ہوا، بڑی تیزی سے ان کے کیسز اوپر گئے، دن میں 1000 سے اوپر فوتگیاں ہو رہی تھیں، اور پھر ان کے کیسز نیچے گئے، انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا اور پھر کیسز اوپر چلے گئے۔ اور ہمارا ساتھ والا، ہمارا ہمسایہ، دوسرا ہمسایہ ایران، ان کی جب پیک تھی تو 200 لوگ دن میں مر رہے تھے کرونا کی وجہ سے۔ آہستہ آہستہ ان کے کیسز نیچے آئے، انہوں نے اپنی لاک ڈاؤن کھولنا شروع کیا۔ آج پھر سے ایران میں اوپر کیسز چلے گئے ہیں، دن میں 200 سے اوپر لوگ وہاں بھی بدقسمتی سے وہاں بھی مر رہے ہیں۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ سامنے ہمارے عید ہے اور اس کے بعد محرم ہے۔ میں آج آپ سب سے، سارے پاکستانیوں کو چاہ رہا ہوں کہ غور سے میری بات سن لیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے سمجھنے والی، کہ اگر اللہ نے کرم کر دیا ہمارے ملک میں کہ ہمارے اب کیسز بالکل نیچے چلے گئے ہیں، تو اللہ کا شکر کر کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ 2 جو ٹائم آ رہا ہے، محرم کا اور بڑی عید کا، قربانی کی عید کا، اس میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو پھر ہمارے کیسز اوپر جا سکتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نقصان ہوگا، ہماری آگی معاشیت کو نقصان پہنچا اس سے۔ یہ جو لاک ڈاؤن ہے، دنیا کی ساری معاشیت سب کو نقصان پہنچا ہے۔ ہمیں شاید دنیا سے کم نقصان پہنچا ہے، لیکن ہمارے حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے۔ تو ہم یہ نہیں اب چاہتے کہ اللہ نے اگر اس قوم پہ اپنا فضل اور کرم کیا ہے، ہم اب اپنی بے احتیاطی سے ناشکری کریں اور پھر سے ہم جو پہلی عید کے بعد ہوا تھا، پہلی عید سے پہلے ہم نے بالکل سمجھا کہ جی کیسز ہمارے بڑھ نہیں رہے، شاید پاکستانیوں کو امیونٹی ہے اس سے، تو احتیاط نہیں کی تو ہمارے ایک دم کیسز اوپر گئے، جس کی وجہ سے ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر پڑا، ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، جن کو ہم فرنٹ لائن ورکرز کہتے ہیں اس جہاد میں، ان کے اوپر بڑا پریشر پڑا، ان میں سے کئی انفیکٹ ہوئے اور 1-2 کیسے جو ان کی فوتگیاں بھی ہوئیں اس میں۔ تو ہم یہ نہیں اب چاہتے کہ اب اگر یہ 2 جو وقت ہیں، عید اور محرم، اس پہ صرف اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب کیسز نیچے آ گئے ہیں اور لوگ بھی سنتے ہیں کہ جی اب تو کوئی سن ہی نہیں رہے کہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، عوام کے اندر بے احتیاطی کر لیں۔ میں پھر سے کہتا ہوں یہ ناشکری میں چلا جائے گا جو اوپر والے نے ہمارے پاس خاص کرم کیا ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پھر سے اگر یہ علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے پڑے، اس سے ہماری اکانومی پہ فرق پڑے گا۔ وہ سارا اس وقت بے روزگاری ہے، ساری دنیا میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے لاک ڈاؤنز کی وجہ سے۔ پھر سے اگر لاک ڈاؤن لگائیں گے ہماری معاشیت پہ افیکٹ ہوگا، ہمیں روزگار دینے پہ لوگوں کو مشکل ہوگی۔ اور ہم اتنا بڑا پروگرام لے کے آ رہے ہیں اب، یہ جو ہماری کنسٹرکشن کا ہے، ہم نے پوری کنسٹرکشن انڈسٹری کو وہ اس وقت انسینٹیوز دیے جو کبھی پہلے ملے نہیں تھے، تو وہ اب پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں، ہماری پلاٹس کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں،
سیمنٹ کی خریدار بڑھتی جا رہی ہے، سریے کی، اس کا مطلب کہ معیشت صحیح طرف جا رہی ہے. بے احتیاطی سے کہیں ہم اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں. اس لیے آج میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ٹائم ہے عید کا اور اس کے بعد محرم کا، سب کو ذاتی طور پہ ذمہ داری لینی چاہیے. یہ صرف یہی نہیں کہ اگر یہ کرونا پھر سے بڑھتی ہے تو اس سے صرف معاشیت افیکٹ ہوگی. ہم پھر سے اپنے بوڑھے، اپنے بزرگوں کو، وہ لوگ جو بیمار ہیں، ہم ان کی جانیں خطروں میں ڈالیں گے. اور سب سے چیز جو آسان چیز ہے آپ کے لیے، جس سے ہم نے اب تک دیکھا سب سے زیادہ فرق پڑا ہے، وہ ہے یہ فیس ماسک. یہ میں ایڈمنسٹریشن کو بھی کہوں گا، جو ہماری ٹائیگر فورس ہے ان سب کو کہوں گا، دکانداروں کو کہوں گا، آپ کی بزنسز کے لیے کہوں گا کہ یہ سب کو یہ تاکید کریں. اس کے کوئی خرچہ نہیں ہے. یہ جو آپ کور کرتے ہیں، ہمیں دنیا میں اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ وائرس کو کم کرنے کا. تو سب سے پہلے تو یہ آپ اس کے اوپر پوری طرح عمل کریں. پھر یہ جو قربانی کی عید ہے، اس میں کوشش کریں آن لائن قربانیاں کروائیں. ابھی تک ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ آن لائن قربانیوں میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اور کوشش کریں یہ کرنے کی، تاکہ، اور اگر آپ نے جانا ہی ہے وہ مارکیٹس میں جدھر یہ جانور کی خرید و فروخت ہوگی، تو یہ پورا ماسک پہن کے جائیں، SOPs کے اوپر پورا چلیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری انشاءاللہ کامیابی سے یہ عید گزر گئی اور اس کے بعد محرم گزر گئی، تو ہم نے اب سیکٹرز کھول لے ہیں. لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. ریسٹورنٹس کی ساری بزنس ان کو مشکلیں پڑی ہوئی ہیں. سارا سروس سیکٹر مشکل میں ہے. شادی ہال جو کہ بڑے لوگ جن کو روزگار ملتا ہے، ان کے لیے مشکلات ہیں. اور سب سے زیادہ ٹورزم، یہ ہے ٹورسٹ سیزن پہاڑی علاقوں کے اندر. ادھر اس وقت جو لوگ پیسہ ساری صرف گرمیوں کے 4-5 مہینوں میں پیسہ بنتا ہے، ان کے اوپر مشکلات آئی ہوئی ہیں. اس لیے اگر آپ نے عید پہ یہ احتیاط کر لی تو انشاءاللہ، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ محرم میں بھی ہم علماء سے سب سے کہہ رہے ہیں کہ محرم میں اس میں احتیاط کر لیں، کیونکہ اس کے بعد باقی زندگی آسان ہو جائے گی. اور یہ سارا جو سیکٹر ہے ٹورزم کا، یہ ریسٹورنٹس کا، اس سب کو پھر ہمیں موقع ملے گا کہ یہ اپنا کاروبار شروع کریں. اور پھر ہمارے لیے اس ملک کی اہمیت، ہمارے ملک کا مستقبل، ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنی یونیورسٹیز کھولنی ہیں، اپنے کالجز، اپنے سکولز کھولنے ہیں. تو وہ بھی اگر اچھے رزلٹس آ گئے اس عید کے بعد اور انشاءاللہ محرم کے بعد، تو پھر ہم وہ سکول کالجز کا بھی سارا پھر ریویو کریں گے SOPs کے ساتھ. تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ اللہ نے جو ہمیں ایک بڑی مشکل وقت سے بچایا ہے، مجھے یہ امید ہے کہ آپ اس کی قدر کریں گے، اللہ کا شکر کریں گے، اور آپ پوری طرح عید پہ